نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا صدق الله العظيم. معزز سامعین، کچھ ہی دیر میں دعوے مخالفت دینے والی آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں، کیا نظر انداز کروں، کیا کہوں، کس طرح کہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ ہماری یہ محفل الوداع محفل ہے جو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اے اسلام کی بیٹیوں، تم نے اس مبارک مقام پر علم و عمل کا زیور پہنا، اب تمہارے کوچ کا اعلان ہو چکا ہے، اب تم اپنی پرنم آنکھوں سے اس چمن کو الوداع کہہ کر جا رہی ہو. اب پتہ نہیں اس کے بعد ہماری ملاقاتیں ہوں گی یا نہیں، اب یا پھر آخرت میں ہی ملیں گے. پیاری بہنوں، ابھی ماضی قریب کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ منظر ہماری نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا ہے کہ جب ہم اپنے گھروں سے کشاں مدرسہ حاضہ کی طرف چلے آئے تھے. مدرسے کی در و دیوار، اس کی شاندار عمارت اور پرنسپل صاحبہ اور اساتذہ کرام اپنی زبان حال و قول سے یہ کہہ کر ہمارا استقبال کر رہے تھے: گلشن میں ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، گلشن میں ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، نہ جانے کس کلی سے گلشن مہک اٹھے. مدرسے کے تمام مناظر سے ہم لطف اندوز ہوتے رہے، قال اللہ و قال الرسول کی دل نواز صداؤں سے معطر ہوتے رہے، اپنے اساتذہ کی نیم شبی دعاؤں اور علوم اسلامیہ سے سیراب ہوتے رہے، یہاں کے خوشگوار آب و ہوا کے مزے لوٹتے رہے، اور آج یہ کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ ہمارا علمی سفینہ جو آج سے چند سال قبل منزل مقصود کی طرف رواں ہوا تھا، اپنے ساحل سے ہمکنار ہونے جا رہا ہے. بصورت مجبوری ہم اس گلشن علمی کو داغ مفارقت دے کر یہاں سے چلے جا رہے ہیں، اور پھر شاید کہ ہمیں اس کی ملاقات نصیب نہ ہو. ہمارے وہ اساتذہ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے فکر کا لبادہ اوڑھ کر رکھا تھا، جنہیں ہمارے ساتھ ہمدردی، الفت اور محبت تھی، وہ ہر طرح سے ہماری خبر گیری کیا کرتے تھے. کچھ درد ہو یا تکلیف ہو، ہر حال میں ہمارا ساتھ دیا کرتے تھے، اور آج ہم ان کی محفل سے اوجھل ہو رہے ہیں. پیاری بہنوں، اب وقت زیادہ نہیں رہا. دل کی گہرائی اور محبت بھری نظروں سے ایک مرتبہ اپنے ان مشفق اساتذہ اور معلمات کو پرنم آنکھوں سے دیکھ کر ان کی زیارت کر لو، جنہوں نے ہمیں ماں سے زیادہ پیار دیا، جن کے زیر سائے میں رہ کر ہمیں وقت کی جدائی اور محبت کا احساس نہیں ہونے دیا. ہمارے ان ذمہ داران مدرسہ کی طرف دیکھ لو، جو ہمیشہ ہماری تعلیم و تربیت میں غرق رہا کرتے تھے، ہر اعتبار سے ہمارا خیال رکھا کرتے تھے. مدرسے کی اس عمارت پر ایک نظر ڈالو جس کی آغوش میں ہم کھیلا کرتے تھے، جس کی گود نے ہمیں ماں کی گود کا احساس دلایا، جس کی محبت نے ہمیں ماں باپ کا پیار دیا، جس کی سہیلیوں نے بہنوں کا روپ ادا کیا. اے مدرسہ، تو ہمیں کتنا عزیز ہے. تیری آغوش میں قرآن جیسی مقدس کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن اے مدرسہ، ہم تمہیں چھوڑ کر رخصت ہو رہے ہیں. تیری یادیں ہمیں خوب تڑپائیں گی، ہم روئیں گے لیکن ہمیں قرار نہیں آئے گا. عزیز بہنوں، اس وقت مدرسہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے: اے اسلام کی بیٹیوں، تم میری آغوش میں قدرت کی امانت تھی. میں امانت داری کے ساتھ تمہاری دیکھ بھال کرتا رہا اور زیور علم سے آراستہ کرتا رہا. اب تمہیں قوم کے درمیان روانہ کر رہا ہوں تاکہ تم وراثت نبوی کو عام کرو. اے میری بیٹیوں، تم جہاں بھی رہو سلامت رہو. میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ جاؤ، ہمیشہ خوش رہو، دور دور تک تمہارا رنج علم سے سامنا نہ ہو. ہاں، ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ اپنے علم پر عمل کرتے رہنا، والدین اور ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں، کیونکہ میری حالت بھی تم جیسی ہے. بس اتنی دعا کرتا ہوں کہ بڑھ بڑھ کے چومتی رہے خوشیاں تیرے قدم، بڑھ بڑھ کے چومتی رہے خوشیاں تیرے قدم، بھولے سے بھی نہ آئے تیری زندگی میں کوئی غم.
عزیز بہنوں صبر سے کام لو. دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے صحابہ جو کسی حال میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب دین و ایمان کا تقاضا ہوتا تھا تو فوراً نکل جاتے تھے. بس ہمارے لیے بھی اب وہی وقت ہے، وہی گھڑی ہے. لیکن جب ہم اپنا سلسلہ کلام ختم کرتے ہیں تو مدرسے کی جدائی سے دل بے قرار ہو جاتا ہے. خیر ہم جس حالت میں رہیں گے انشاءاللہ مدرسے کے گیت گاتے رہیں گے اور دست بدعا ہو کر یہ کہیں گے اے رب ذوالجلال تو ہر طرف سے اس مدرسے کی حفاظت کرنا، اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، مخلصین اور معاونین کو اجر عظیم عطا فرما. الہی یہ چمن آباد رکھنا، الہی یہ چمن آباد رکھنا، خدا کی قید سے آزاد رکھنا. آخر میں اپنی تجوید کلاس کو غزل کی صورت میں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں. اے دوستو یہ ملاقات تم صدا رکھنا، اے دوستو یہ ملاقات تم صدا رکھنا، بچھڑ بھی جاؤ تو دوستی کا سلسلہ رکھنا. بجھا دو جتنے بھی ہوں آج نفرتوں کے چراغ، بس اپنے پاس محبت کا ایک دیا رکھنا. خدا کرے بلندی پہ ہو سبھی کا مقام، ہر ایک کے واسطے بس ایسی ہی دعا رکھنا. اساتذہ سے جو ملی ہے علم کی دولت، تم اپنے شہر میں جا کر ہر جگہ رکھنا. اندھیرے تم کو نظر آئے جب جہالت کے، چراغ علم کو لے جا کر اسی جگہ رکھنا. دعا ہے خوب کماؤ جہاں میں دولت، پر خیال تم کبھی ماں باپ کا ذرا رکھنا. یقین ہے ہم کو چلے جائیں گے یہاں سے سبھی، مگر دلوں سے اس ادارے کو نہ جدا رکھنا. اساتذہ کو بھی ہرگز نہ بھولنا، ان کے نقشے قدم پر قدم سدا رکھنا. اساتذہ ہوں تو ایسے ہوں جیسے ہوں اپنے، اساتذہ ہوں تو ایسے ہوں جیسے ہوں اپنے، تم اپنے دل سے نہ ان کو کبھی جدا رکھنا. ہو گئی ہو مجھ سے اگر کوئی غلطی تو معاف کرنا، مجھ سے گلہ نہ رکھنا. الفت دوستی میں خدا سے اور کیا مانگوں تیرے لیے، بس دعا ہے کہ دعاؤں کا بھی تو محتاج نہ ہو. میری دوستو یہ ساتھ کا پل ایک داستان میں بدل رہا ہے. آ گیا ہے وہ موڑ جس پر الوداع کہنا پڑ رہا ہے. اب الگ ہوگی منزلیں الگ ہوگا راستہ، اب الگ ہوگی منزلیں الگ ہوگا راستہ. آ گیا ہے وہ موڑ جس پر الوداع کہنا پڑ رہا ہے. بچے ہی تھے نا جب آئے تھے یہ پل کیسے ڈھل گئے، ہاتھ میں ڈگری ملی ہم سب سیانے ہو گئے. میری دوستو دیکھ لو کوئی چھوٹا نہ ہو، میری دوستو دیکھ لو کوئی چھوٹا نہ ہو، کہیں تمہاری وجہ سے کوئی دل روٹھا نہ ہو ٹوٹا نہ ہو. کہیں تمہاری وجہ سے کوئی دل روٹھا نہ ہو ٹوٹا نہ ہو. بھول کے سب رنجشیں گلے مل لو پھر ملنے کا وعدہ کر لو، بھول کر سب رنجشیں گلے مل لو پھر ملنے کا وعدہ کر لو، کیونکہ جا رہا ہے وہ وقت جو دوبارہ آنے سے رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.